اب آپ کا سوال جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ فانی انسان اور باقی کی تسبیح کیسے بیان کرے، باقی ذات جو اللہ تعالیٰ کیا اس کی تسبیح کیسے بیان کرے؟ اس تسبیح کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا کہ عام طور پر سنا ہے کہ یہ 3 لفظوں میں تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ 3۔ اب آپ یہ دیکھو کہ اللہ کریم نے اس فانی اور عارضی انسان کو جس سفر میں بھیجا، اس سفر میں اگر اس کا جلوہ نہیں ہے تو بھیجنے کا منشا پھر الہیات کیسے ہوگا؟ پھر دین کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ کی بات سمجھ، اگر دین کا جلوہ موجود نہ ہو تو کسی انسان کو دین کا پیغام دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب وہ بار بار کہتا ہے کہ پھر آنکھیں کھولو اور میری کائنات کو دیکھو، اس میں کوئی کچی نظر آئے گی، مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں کوئی نہ کوئی اللہ کا جلوہ نظر آنا چاہیے۔ اب ایک اور جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی آنکھ اٹھا کے تم دیکھو گے تمہیں اللہ کا جلوہ چہرہ نظر آئے گا، آئے گا، وہ کہتا آئے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل عقیدت ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت ہے، وہ جب اس کائنات میں جو میٹر آف فیکٹ کائنات ہے، مٹیریل کائنات ہے، اینٹ گارے کی کائنات ہے، اگر خالی اینٹ گارے کی ہوتی تو پھر یہ سفر جو ہے نا غیر اللہ کا تھا، اور اس سفر میں پیغمبر نہ آتے۔ آپ کو بات نہیں، یہ سفر غیر اللہ نہیں ہے، اس میں پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے۔ اب لفظ آپ کو سبحان اللہ باللہ چلتے چلتے عام زندگی کی روٹین میں چلتے چلتے، بیٹر آف فیکٹ لائف میں چلتے چلتے اچانک کہیں جلوہ آپ کو کیپٹیویٹ کر جائے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ کے ساتھ۔ یہ ہے ابتدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کی۔ ایک وابستگی ہوگا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا، چاوک ماریں گے پڑھتا جا، وہ پڑھتا گیا، چاوک کھاتا گیا، پڑھتا گیا، اب اس کو جلوہ نظر نہیں آیا، اس کو ابا کی چاوک نظر آئی۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی دین کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اب، لیکن جلوہ کو نہیں ان کے ساتھ۔ اب یہ حکم کتاب دیکھنے والوں کو اور کہیں نہ کہیں ایسا جلوہ نظر آئے گا، اچانک اس کو وہ کیپچر کر جائے گا کہ جب اس کے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ، یہ کیا جلوہ ہے۔ اب اس میں ایک راز ہے، آپ سن رہے ہیں بات، وہ جلوہ کبھی کبھی اشیاء میں نظر آئے گا، چاند وہی ہے جو روز دیکھتے تھے، آج جب دیکھا اس کو تو پھر وہ تو میں اس کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں سکا، کوئی اور ہی بات نظر آئی مجھے، میں دیکھتے ہی رہ گیا۔ چاند کے ساتھ مطلب تارا ہمیشہ نظر آتا ہے، تو آپ جب دیکھا نا کہ اس کے ساتھ تارا تھا، مجھے لگا پتہ نہیں کیا، میں زمین کو اور چھوڑ چکا تھا، ایسے محسوس ہوا۔ ڈوبتے سورج کا منظر دیکھا تو پڑے اور ہونا شروع ہو گیا، کیوں رویا بھی، کہتا پتہ نہیں کیا بات کی، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی جوان مر رہا ہے، آپ کو یعنی کہ سورج کی لاش نظر آئی۔ یہ ہے مطلب عام اشیاء میں خاص مفاہیم کی ادراک، نہیں بات سمجھ آئی نا حضرت صاحب؟ عام اشیاء میں خاص مفہوم کا ادراک، مطلب پہاڑ عام اشیاء ہے، لیکن جب اس میں آپ استقامت کا ادراک ڈھونڈ لو، یہ استقامت کا پیغام ہے، اب پہاڑ آپ کے سامنے ایک سمبل بن گیا، ایک علامت بن گئی۔ اور جب اللہ کہتا ہے کہ لک ایٹ مائی ماؤنٹینز، میرے پہاڑوں کو دیکھو، اب یہ جلوہ ہے۔ آپ کی بات نہیں ہے، یعنی اس حساب سے دیکھو تو یہ جلوہ ہے کہ استقامت ہے۔ اتنے کبھی پہاڑ بنانے والے نے اتنا ریت کا ذرہ بنا دیا، اور ایک مالک ہے، سبحان اللہ، کمال کی بات ہے۔ یعنی کہ وہ جو ہاتھی بنانے والا ہے، چونٹی بھی بنا دی، اور چونٹی کے اندر جب قدرت رکھ دیا، ہاتھی میں جب قدرت رکھ دی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا دیکھو کبھی اونٹ کی طرف دیکھو، کہا کو لگا میں نے اس کو کیسے بنایا، اس کو مطلب ہے کہ دیکھو تو پتہ چلے گا کیسا بنایا، اس کے اندر سے ادراک ملے گا، آپ کو اس کا مفہوم ملے گا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر آپ کو شاہی دیکھو گے، اس میں فلائٹ ملے گی، لو فار ہائٹ ملے گی، اور اس کے اندر اس کی جرت ملے گی، اور اس کو اقبال نے پورا مرد مومن کہا۔ حالانکہ ایک پرندے کو مرد مومن کہنا تو ویسے مرد مومن کی توہین ہے، لیکن صفات نظر آئی اس کو کہ یہ وہ ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یہ شاہی تو بول نہیں رہا، اقبال بول رہا ہے
کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مکان سکان نہیں ملا یا کوئی جغرافیکل تمہارے پاس ریجن نہیں ہے، گھبرانا، تم اللہ کا نام لیتے پرواز کرتے جا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. ایسے کہتے ہیں نا ایک اور کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، ایسا سے اگر ہو گیا کہ نہیں سیمن تو کیا غم، مقامات آؤ تو وہاں اور بھی ہے، مرنا ہی آخر اتنی ایک جگہ رہ کے کیا مرنا ہے، چل پھر کے مر لیں گے. اگر ہو گیا اگلی سیمن تو کیا غم، ایک لاکھ شہنا چلا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. مقام آتے آؤ تو وہاں زندگی تمہارا رونا نہیں اگر ہے تو پھر ایک مقام میں کوئی اور مقام نہیں، جہاں میں وہاں جا کے مر لیں گے، مرنا ہی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے اندر سمبل ملا. کیا سمبل ملا؟ جرات شاہین کی. آپ بات سمجھ رہے ہو ابو صاحب کہ نہیں سمجھ رہے؟ شاہین مر جائے گا مردار نہیں کھائے گا، اور گدھ مر جائے گا زندہ نہیں کھائے گا، بس اس کے لیے ایک اور کہانی ہے. تو یہ صفات آپ کو نظر آئیں گی اور ان کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صفات رکھی ہے، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ دریا کے اندر پاکیزگی کیسی ہے، روانی کیسی ہے، سمندر کے اندر جو ہے وسعت کیسی ہے، اور سمندر آپ کو اپنے ساتھ حاصل کر لے تو روح کی آشنائی ہو جاتی ہے. عام طور پر روح کو سمجھنے والے صحراؤں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں رہتے ہیں. یہ عام طور پر کہا جاتا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے لگے بانی، یا بندہ صحرائی یا مردے کوہستانی، عام طور پہ کہتے اقبال. اچھا میرا مقصد یہ کہنے کا کہ عام اشیاء میں خاص معنی تلاش کر لیتا ہے انسان. عام شہر میں خاص معنی تلاش کرتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کا نام ہے سبحان اللہ. اب آپ سمجھے بات؟ عام گلاب تھا، روز دیکھتے تھے، ایک دن گلاب پوری کائنات بن گیا. یہ اشیاء کی بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افراد میں اللہ کا جلوہ ہوتا ہے. یہ کھیل بڑھ سکتا ہے افراد میں نا، انسانوں میں، کہ وہ اس نے اس کو دیکھا، کہتے ہیں آپ جا رہے تھے بھائی جان کا آپ کا سفر تھا، 4 بجے فلائٹ تھی، آپ گئے نہیں، کہتے راستے میں کچھ چہرہ نظر آ گیا، اس کے بعد پھر ہمارا سفر ختم ہو گیا. یعنی اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہوا. جلوہ گاہ ناز کے پردوں کو اٹھنا جا رہا ہے، پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا، یہ کس کو ہوش تھا. کبھی ایسی بات نہیں جاتی. تو افراد میں خاص مقام کوئی جلوہ نظر آ جائے، یہ مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس سے مجنو کا لکھا واقعہ، اس سے پوچھا کہ خدا نے کہ سناؤ میری دنیا میں تو نے کیا کیا دیکھا. کہتے تیری دنیا میں ہم نے تیرے جلوہ دیکھا، ایک ہی جگہ دیکھا، اللہ کو دیکھا. یعنی اللہ کا جلوہ اور اسے کچھ نظر نہیں آیا. اور اسی وجہ سے رانجے کو پھر وہ مفہوم میں روح اور جسم اور جو بھی بدلے رنجا ساڈا رانجا جو بھی جٹ کیا ہے راجا راجا کرنی خدا کر الہیات میں شامل کر دیا. تو گویا کہ اشیاء میں اللہ، افراد میں اللہ، کبھی کبھی آپ کی تنہائی میں آپ کا اللہ کا جلوہ نظر آ جائے گا، کبھی کبھی سجدے میں نظر آ جائے گی بات. تو یک لخت روٹین کی چیز اگر خاص شے بن جائے تو سبحان اللہ کہتا ہے انسان. سبحان اللہ کیا کیفیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب جو عام شے کو خاص بنا دے. آپ بات سمجھائی؟ دیکھا پہلے بھی تھا، سنا پہلے بھی تھا، لیکن اب جب دیکھا تھا تو کچھ اور ہی دیکھا تھا آپ نے. آپ کی بات سمجھائی نا کہ یہ ہے مقام میں محویت. مقام میں محویت کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ دیکھتے ہی چلے گئے، وہ چیز پیاس بن گئی، یہ وہ چیز تشنگی بن گئی، یہ وہ چیز زندگی بن گئی. ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اسی زندگی میں. آج جلووں کی شکل میں ہوگا، اشیاء کی شکل میں ہوگا، اور انسانوں کی شکل میں ہوگا، کبھی کبھی افکار کی شکل میں ہوگا. کہ دیکھو کتنی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب بات. یہ ایک واقعہ جو آپ کو کتاب میں لے کے میں نے بتایا کہ بڑا سوال کیا مجھ سے میرے ساتھ ہی کسی انسان نے کراچی کے سوال تھا. یہ کراچی کی کتاب کا فنکشن وغیرہ تھا تو وہاں میں تقریر کر رہا تھا. یہ سارے لوگ وہیں تھے جو آج کل سیاست کے بڑے ہیڈ ہیں، سارے واقع. وہ کسی زور سے پوچھا کہ آپ خوش نصیب کی تعریف کرو، خوش نصیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دعا کی اللہ بتائیے کیا کہتا ہے کہ ایسی صاحب بیٹھا اتنی بات تو سمجھ نہیں سکتا کہ خوش نصیب کیسے کہتے ہیں. بھائی جو اپنے نصیب پر خوش ہو، چھوٹا لفظ، چھوٹی وضاحت، بات سمجھ آ گئی. اب آپ ایک تو ریاض اس بات لگے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کیوں کہ عام اشیاء یا عام الفاظ خاص معنی دینے لگ گئے. تو گویا کہ جب کبھی عام لفظ خاص معنی دینے لگ جائے تو سمجھو کہ کوئی اور شے آ گئی وہاں پر.
زندگی عام حالات سے نکل کے خاص بن جائے آپ کی زندگی تو کوئی اور شے آ گئی. زندگی نثر سے نکل کے نظر میں داخل ہو جائے تو کوئی اور شے آ گئی. سبحان اللہ کا مقام آ گیا. زندگی حاصل کرنے کی تمنا جب دینے کی تمنا بن جائے تو اور شے آ گئی. کہتا ہے سنا دیتے جائے کہ نفع کیا ہوا میرا نفع کو چھوڑ اب تو میرے نقصان کی تمنا ہے. یہ ایک مقام آ جاتا ہے. یعنی خدا کرے کہ اب یہ دکھ کا کیا حال ہے آپ کے دکھ کا درد کا. کہتا خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز. اب اس کو کوئی اور ہی کہانی بن گئی. آپ کہتا سب سے اچھی آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ کہتا جو آنسوں سے بھری ہوئی ہو. یہ سب سے اچھی آنکھ ہے اس کے حساب سے کچھ دیا جلو نظر آ گیا. اور کہتا سب سے بری آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ کہتا لالچی آدمی کی آنکھ ہوگی, بے حیا کی آنکھ ہوگی. اب سب سے اچھی آنکھ جو ہے وہ جس کی آنکھ میں آنسو ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے عام حالت میں خاص بات پیدا ہو جائے, عام شاید جب خاص بن جائے. آپ اصل ہے یہ ایک مقام ایسا ہوتا ہے آپ یہ سمجھو کہ کوئی اور ذات ہے جو آپ کو نیا علم عطا کرتی ہے. جب نیا علم عطا ہونے لگ جائے پرانے الفاظ میں نیا معنی نکل آتا ہے. آپ بات سمجھے حسن صاحب نہیں سمجھے؟ یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا. سبحان اللہ کا مقام ہے کہ یہی بادل روز ہوتے تھے. آج تو ایک ایسا سما باندھ دیا. یہ پرندہ روز گاتا تھا, آج اس نے کھایا تو پھر آج چیخیں لگی گئی. ایسا محسوس ہوا انسان رونے لگ گیا اس کی آواز سے, پھر آپ کی آواز, گانے کی آواز, کسی اور شہر سے. تو عام زندگی کا روٹین کسی ایک مقام پر جا کے دوسرے معنی دینے لگ جائے. یہ مقام ہے سبحان اللہ کا. خالی مسافر آدمی سفر کر رہا تھا, اس کو سبحان اللہ سے آشنائی ہوگی کہ سبحان اللہ یہ کیا مقام ہے, یہ کیا مقام ہے. جنگل میں پیاس لگ جائے اور بڑی شدت کی پیاس ہو, کوئی انتظام نہ ہو, اچانک کوئی آدمی آ جائے کہنا بھائی پانی آپ پی لو گے, آپ مہربانی فرما لو, تو پانی مطلب میں پلا کے چلا جائے. پتہ نہ بندہ کون تھا کیا تھا, آپ کو مجھ سے سبحان اللہ نکلے گا. ایک آدمی نے سبحان اللہ کہا ایک جگہ پر, کہانی اس نے لکھی. کہتے بات جا کہ میں نے ایک دفعہ دریا کے کنارے میں جا رہا تھا سیر کرتا ہوا. دریا چھوٹا چھوٹا تھا, پایاب تھا. اس کے کنارے دیکھا تو میں دیکھا بھاگا ہوا ہے کہ چار رنگ کا بچھو, بہت بڑا جنگلی بچھو ہوتا ہے چار. میں دیکھا کہ یہ تو بالکل میرے قریب نہیں آ رہا, سیریس نہیں چلا آ رہا ہے, جیسے کوئی کام کو جانا ہو. اور دریا کے کنارے آ کے بچھو نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اپنا مجھے نہیں چھیڑا اس نے. کہتا میں نے بھی اس کو تو چھیڑا, تو مجھے کچھ نہیں کہا رہا, میں کیا کہوں. دیکھتا ہوں کہ اتنی سی لکڑی آئی تیرتی ہوئی, بچھو اس پہ آرام سے بیٹھ گیا جیسے کہ اس کا کام تھا, مشن تھا. اور لکڑی جو ہے تو تیرتی دوسرے کنارے کی طرف. میں بھی پانی میں چل پڑا. دیکھا جائے گا یہ واقعہ تھا, دیکھو کیا واقعہ ہے. اور پرلے کنارے پر بچھو اتر گیا, میں بھی پرلے کنارے اتر گیا. بچھو نے مجھے نہیں کچھ کہا, میں نے اسے کچھ نہیں کہا. اسے میری طرف نہیں دیکھا, میں اسے دیکھ رہا ہوں. وہ آگے بھی چلتا گیا, میں پیچھے پیچھے تیز تیز رفتار سے چلتا گیا بچھو. آگے جا کے دیکھتے ہوئے درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا. میں نے کہا بچھو دیکھو کس کام کا آیا ہے. مجھے ہمت نہ پڑی کہ میں اس آدمی کو جگا لوں, کیونکہ بچھو نے میرے اوپر حیبت طاری کر دی کہ یہ بچھو کو کمیشن ایجنٹ ہے کہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے, یہ کسی ڈیوٹی پہ آ رہا ہے. میں کچھ نہ بولا. آگے گیا بچھو اس کے سر کے قریب گیا. میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک سانپ ہے جو اس کو ڈسنے والا ہے, اس آدمی کو. اور بچھو نے سانپ کو ڈسا, سانپ تڑپا, سیاہ ہو گیا سانپ. اور بچھو اسی رفتار سے واپس آ گیا. میں نے دیکھا, پھر لکڑی آئی, پھر اس کنارے آیا, پھر وہ نکل گیا. میں نے کہا چھوڑا بچھو کا, آدمی کے پاس جاؤ. یہ کون آدمی ہے سبحان اللہ. میں کہا سرکار اٹھو, کمال کی بات ہے, ہمیں کوئی فیض دو, وقت آ گیا. خدا کی راہ دکھا, خدا کے بندے ہم تو تلاش کر رہے ہیں مرشد کو کہ کیا مقام ہے. انہوں نے کہا کیا کہتا ہے تو, تیرے خدا کی کوئی بات بتا. کہتے میں خدا کو تو مانتا نہیں, میں تو کافر ہوں. کہتے تو کافر ہے تو یہ دیکھ کیا واقعہ ہوا تیری جان بچانے کا. اس نے کہا تجھے کوئی پتا ہے تو کلمہ مجھے پڑھا دے. اب تک میں اس سے آتا نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ماننے والے کے جان بچانے کا کیسے اہتمام فرماتا ہے. جس کو یہ مشاہدہ ہوا ہوگا نا یہ بچھو والا, اس نے سبحان اللہ ضرور پڑھا ہوگا. آپ کہتے ہیں یہ مطلب ایک واقعہ ہے سبحان اللہ والا کہ یہ عجب واقعہ ہے. کیا ہے, جس آدمی کی زندگی میں, روٹین کی زندگی میں ایک عام واقعہ پیدا ہو جائے خاص انداز سے, تو وہ دیکھے گا کہ یہ کیا بات. بچے سے بڑی تنہائی کی بات نکل جائے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, بچے نے کیا بات کی. کچھ لوگ کہتے ہیں بچے کی عمر کمزور لگ رہی ہے,
کہ اپنی ہستی سے زیادہ بات کر گیا، ایسے کہتے ہیں لوگ. اس لیے یہ آپ دیکھو سبحان اللہ کا مقام وہ ہے روٹین جہاں ایک خاص روشنی بن جائے. یہ دوسرا مقام ہے الحمدللہ یہ مقام آتا ہے زندگی آپ کی جب کبھی ابتلا سے گزرے، خوشی سے گزرے، نفع ہو نقصان ہو، ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا کہ وہ آدمی جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے. ہر حال میں زندگی کو بناؤ، زندگی کو ترقی میں لے آؤ، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کی اپنی زندگی آج کی جو ترقی سے ابھی معروم ہے، یہ بھی آپ ہی کی زندگی ہے، اسے بھی پسند کرنا